تعلیمات میں تضاد نہیں ہے. قرآن مجید اور سائنس کی تعلیمات میں تضاد ہوتا ہے دو برابر کی چیزوں میں. قرآن مجید آگے ہے، مخدوم ہے، سائنس اس کے تابع ہے اور اس کی خادم ہے. قرآن مجید کیا جی؟ مخدوم ہے اور متبوع ہے اور امام ہے، سائنس اس کے پیچھے ہے، تابع ہے اور خادم ہے. قرآن مجید نے جو افکار، جو نظریات بیان کیے آفاقی نشانیوں کے بارے میں، فطرت کے بارے میں، اگر کسی سائنس کی ترقی نے وہاں تک پہنچا دیا تو ہم کہیں گے آئیے سائنسدان صاحب، ہم آپ کو شاباش دیتے ہیں، آپ نے تحقیق پوری کر لی کیونکہ قرآن مجید کے مطابق ہے. اور جہاں الٹ پلٹ کوئی بات، متضاد بات کرے جو قرآن کریم کی تفسیر کے خلاف، ہم ان کو کہیں گے بچہ ابھی اور محنت کرو. ابھی کیا کرو جی؟ ابھی آپ کو اور محنت کی ضرورت، ابھی آپ کو اور محنت کرو، ابھی آپ کی محنت اور تحقیق ناقص ہے. اس لیے کہ جو خالق فطرت نے، خالق کون نے، اللہ تعالیٰ نے جو حقائق بیان فرمائے وہی برحق ہے. وہ کیا ہے؟ وہی حق ہے، وہی برحق ہے. ابھی آپ کے تجربے میں، آپ کی تحقیق میں، آپ کی جستجو میں ابھی کمی ہے، آپ کو مزید تحقیق کی ضرورت ہے. ہم کسی سائنسی نظریے کی وجہ سے قرآن کی کسی تعلیم کو نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ قرآن مجید یہ وحی الہی. اور آپ نے پہلے پڑھا ہے حصول علم کے ذرائع میں کہ وحی کا درجہ اس وقت شروع ہوتا ہے جب عقل کی کیا ہوتی ہے جی؟ انتہا ہوتی. سائنس کا تعلق عقل کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ اور وہی اس عقل سے ماورا علم کے حصول کا ذریعہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی حد نہیں. ہاں، اللہ رب العالمین نے خود فرمایا تم آفاق میں غور کرو، آسمان و زمین میں. تو جن سائنس کے ذریعے سے جب آسمان و زمین کی نشانیوں میں غور کیا، انکشافات ہوئے، تو بہت اچھی خدمت کی انہوں نے کہ انہوں نے سائنس کے ذریعے تب یہ وہ چیزیں کھول کر بتائیں جس سے ہمیں ہمارے اللہ جل شانہ کی عظمت میں اور زیادہ اضافہ ہو. جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ سورج یہ لاکھوں کروڑوں کلومیٹر دور ہے اور اس میں ایسے ایسے قرۂ ناریہ ہیں اور آگ کیسے، تو خالق اللہ جل شانہ کی عظمت، اس کی معرفت حاصل ہوئی کہ وہ خود ذات اللہ جل شانہ کی کیسی ہو. جب انہوں نے یہ بتایا کہ سائنس یہ زمین ایک چھوٹا سا سیارہ ہے نظام شمسی کا، اور ایسے ہزارہ نظام شمسی فضا میں گھوم رہے ہیں، اور ہر نظام شمسی کی لاکھوں کہکشائیں ہیں، ایک ایک کہکشاں میں کروڑوں ستارے. اندازہ یہ ہوا کہ جب یہ زمین اتنے بڑے نظام اللہ تعالیٰ کے نظام کائنات کے مقابلے میں ایک ذرہ بے مقدار جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتی، وہ خود اللہ جل شانہ کتنی بڑی طاقت والے ہوں، کیسے بڑے خالق ہیں، کتنے بڑے رب اور مولا ہیں، اس کی عظمتوں کا احساس. تو سائنس نام مطالعہ فطرت کا ہے. کس کا نام ہے؟ خلق فطرت کا نام سائنس نہیں. سائنس فطرت کو پیدا نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی فطرت کا مطالعہ اس سے ہوتا ہے اور اس سے اس کا پتہ چلتا ہے، بس یہ اس کا کام. تو یہ خادم ہے. یہ کیا جی بولا؟ خادم. اس کی حیثیت اتنی ہے، میں ٹارچ کی ہے. ایک آدمی وہ ہے جو اندھیرے میں کوئی چیز ٹٹول رہا ہو، اور ایک وہ ہے جس نے ہاتھ میں روشنی لے لی اور ٹارچ کے ذریعے سے ٹٹو، بس اتنا ہے. لیکن جو گوہر، جو موتی جس کو وہ ڈھونڈ رہا ہے وہ پہلے سے پیدا شدہ ہے. وہ ٹارچ نے پیدا نہیں کیا. وہ اگر کوئی ٹارچ لے کر اپنے گمشدہ ہیرے ڈائمنڈ کو ڈھونڈنے جائے اور ایک بغیر ٹارچ کے جائے تو جلدی کون ڈھونڈے گا جی؟ ٹارچ والا ڈھونڈے گا. اور اگر ٹارچ والا ڈھونڈ کے آئے واپس کہے جی مجھے نہیں ملی، تو ہم اس کو کیا کہیں گے؟ دوبارہ ڈھونڈو. ہم کیا کہیں گے؟ دوبارہ ڈھونڈ لو، ابھی آپ کی تلاش میں کمی ہے. بس یہی ہے سائنس کا حال، کہ اصل حقائق تو وہی ہیں جو اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے ہمیں بتائے. اگر سائنس کے کسی نظریے سے اس کی تائید ہو گئی تو ماشاءاللہ ہم شاباش دیں گے کہ تحقیق تک پہنچ گئے. لیکن اگر نہیں پہنچے تو ان کو مزید تحقیق کی ضرورت ہوگی، مزید تحقیق کی ضرورت.
تو سائنس نام مطالعہ فطرت کا ہے. خلق فطرت کا نام خلق فطرت کرنے والی ذات کون سی ہے؟ وما لی لا اعبد الذی فطرنی والیہ ترجعون. خلق السماوات والارض، پیدا کرنے والی ذات اللہ جل شانہ کی ہے.